السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی اس روئے زمین پر بے شمار انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں جو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے گھر میں پیدا کیا۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کو معبود سمجھتے تھے، اپنا رب سمجھتے تھے۔ پھر انہی بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بازار میں فروخت کرتے تھے۔ تو بتوں کو بنا کر رب ماننے والا، بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنا کر معبود ماننے والا، پھر انہی بتوں کو بازار میں فروخت کرنے والے کے گھر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے خداوند قدوس کی توحید کا نعرہ لگانے لگے، خداوند قدوس کی توحید کا ڈنکا بجانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی میں ماں کے گود میں، بچپن ہی میں جب آپ بڑے ہوئے، سمجھدار ہوئے، ہوشیاری آئی، آپ بولنے لگے، تو بچپن ہی سے آپ سوالات کرنے لگے۔ والدہ محترمہ سے سوالات کرنے لگے کہ امی آپ کا رب کون ہے؟ تو والدہ کہتی ہے کہ میرا رب تیرا باپ ہے آزر۔ پھر آپ سوال کو آگے بڑھاتے ہیں کہ میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ آپ کے باپ کا رب آزر کا رب نمرود ہے جو وقت کا بادشاہ ہے۔ تو پھر ابراہیم نے اور سوال کیا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ تو والدہ محترمہ نے کہا کہ بیٹا ایسی بات نہیں کرنا، اگر نمرود کو اس بات کا علم ہوا، پتہ چلا تو ہماری تمہاری خیر نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کے اس سوالات سے باطل طاقتوں کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے، باطل حیران ہو جاتا ہے، جواب دینے سے قاصر ہو جاتا ہے، جواب نہ بن پڑتی ان کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، نمرود وقت کا جو بادشاہ تھا، وہ زمانے کے لوگ ایسا بیوقوف تھے کہ نمرود کو اپنا خدا مان بیٹھے۔ اس زمانے کے لوگ طرح طرح سے اپنے معبودوں کو مانا کرتے تھے، کوئی چاند کی پرستش کرتا، کوئی سورج کی پرستش کرتا، کوئی ستاروں کی پرستش کرتا، کوئی چاند کو اپنا خدا مانتا، کوئی ستاروں کو اپنا خدا مانتا، کوئی سورج کو اپنا خدا مانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو ستارے غائب ہو جاتے ہیں، سورج ڈوب جاتا ہے، چاند ڈوب جاتا ہے، اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو ایسی چیزوں کو میں معبود کیوں مانوں؟ ایسی چیزوں کو رب کیوں مانا جائے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے باپ کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں، ایسوں کو آپ کیوں اپنا معبود مانتے ہیں، ایسوں کو کیوں اپنا رب مانتے ہیں جو نہ بول سکتی ہے، نہ طاقتور ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے۔ میں تم کو، تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ متعدد جگہ پر قرآن کریم میں ذکر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اور اپنے باپ کو ان کی عبادت کے بارے میں، ان کی معبودیت کے بارے میں نفی کی ہے، اور ہر طرح سے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ لوگ پتھروں کے بنائے بتوں کو اپنا معبود سمجھتے، ان کے سامنے پوجا کرتے، سجدہ ریز ہوتے، پھر بازار جاتے، میلے میں جاتے، عیاشی کرتے، گھومتے پھرتے، پھر اپنے اس رب باڑے میں آ کر اس کی پوجا کرتے۔ تو ایک مرتبہ کا مشہور واقعہ ہے کہ سارے لوگ جب بازار چلے گئے، عیاشی چلے گئے، میلے میں چلے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور باڑے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ ڈالے، تمام بتوں کو توڑ ڈالے، اور جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑا رکھ دیا۔ جب یہ لوگ میلے سے عیاشی کر کے، گھوم کے، ناچ پھر کے، جب یہ لوگ میلے سے گھروں کو واپس آئے اور جب دیکھا کہ معبودوں کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، پورا ماحول درہم برہم ہو چکا ہے، ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو چکا ہے، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑا رکھا ہوا ہے، تمام لوگ حیران ہوئے، کس نے کیا؟ کس کی یہ ہمت ہو سکتی ہے؟ کس کا یہ مجال ہو سکتا ہے کہ ہمارے معبودوں کی توہین کرے، ہمارے بتوں کی توہین کرے؟ کس کی یہ طاقت ہے؟ کس کی یہ مجال ہے؟ نمرود کو جب خبر ملی، نمرود غصے میں گرم ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، نتنے بڑے ہو گئے۔ اس گرم ماحول میں، اس کے غصے کے عالم میں کس کی بھلا ہمت ہو سکتی ہے منہ کھولے؟ پوری قوم حیران ہے، قوم پریشان ہے کہ آیا یہ کیوں کر ہوا؟ کس نے یہ کیا؟ کس کی طاقت ہے؟ کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے؟ تمام لوگ حیران پریشان ہیں، کسی کی ہمت نہیں لب کشائی کرنے کی، کسی کی جرأت نہیں نمرود بادشاہ کے غصے کے عالم میں بولنے کی، ان کے غصے کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہے منہ کھولنے کی۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو ایک آدمی کہنے لگا کہ میں ایک آدمی کا نام بولتا ہوں، ایک جوان آدمی کا نام بولتا ہوں، میں نے اس کی زبان سے ہمارے معبودوں کی ہمارے بتوں کی میں نے توہین کرتے ہوئے سنا ہے، ہمارے معبودوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کو پکڑ کر لاؤ، گرفتار کر کے لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ وقت نے پوچھا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ کیا تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ مشرکین کے دانت کھٹے کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا اعلیٰ حضرت، سب سے بڑے کے گلے میں کلہاڑا رکھا ہوا ہے، اب ان سے پوچھئے نا، اب ان سے پوچھئے کہ کس نے یہ حال کیا ہے۔ تمام قوم حیران ہے، تمام قوم پریشان ہے، بادشاہ وقت خود کو رب کہنے والا حیران ہے، کیا جواب دے؟ کیا یہ بول سکتا ہے؟ کیا یہ حرکت کر سکتا ہے؟ کیا یہ کچھ بتا سکتا ہے؟ تو کہا کسی تو بول سکتا نہیں، یہ تو حرکت کر سکتا نہیں۔ جواب دیا کہ ایسی چیز جو نہ بول سکتی ہے، نہ حرکت کر سکتی ہے،
نہ وہ طاقتور ہے، تم ایسے کو کیوں معبود مانتے ہو، ایسے کو کیوں رب بولتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے جواب سن کر تمام مشرکین حیران ہو گئے، تمام مشرکین پریشان ہو گئے۔ بادشاہ وقت نمرود غصے میں آ کر بدلہ لینے کے واسطے قوم کو حکم دیا کہ ابراہیم سے ہم بدلہ لیں گے، اگر تم اپنے معبودوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہو، وفاداری کرنا چاہتے ہو، تو ہم ابراہیم سے بدلہ لیں گے۔ حکم جاری کر دیا لکڑیوں کو جمع کیا جائے، چنانچہ بے شمار لکڑیوں کو اکٹھا جمع کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لکڑیوں میں آگ جلا کر اس انگار میں پھینکنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ بادشاہ وقت کے حکم پاتے ہی، بادشاہ کا حکم سنتے ہی لوگوں نے لکڑیوں کو جمع کیا، لکڑیوں کو جمع کیا اور اس لکڑیوں میں آگ لگائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ جب آگ کے شعلے بہت اونچی ہوا میں لہرانے لگے، گرم آگ کے شعلے اوپر دھواں جانے لگے، آگ گرم ہو گیا، بھڑکاؤ ہو گیا، شعلہ تیز ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں، ابراہیم ہے، خلیل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں اس آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ آگ تو میرے ابراہیم کے حق میں بردوں و سلام، سلامتی والی ٹھنڈی بن جا۔ آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ ہیں، آرام سے ہیں، اور لوگ قوم کیا خیال کر رہی ہے کہ ابراہیم جل کر راکھ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلے کے اندر آرام سے محفوظ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگ کو بردوں و سلامن بنا دیا، سلامت والی ٹھنڈی بنا دیا، آپ محفوظ ہیں، سکون سے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر سی زندگی میں آپ کے سامنے جو عرض کیا ہوں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہیں، ایک جلیل القدر نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اونچا مقام عطا کرنے کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم کو چند امتحانات دیے۔ یہ وہ امتحانات تھے جو ابراہیم علیہ السلام امتحان کے پرچے حل کر رہے تھے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چند امتحانات کے پرچے دیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں 100% نمبر حاصل کیے۔ جو امتحان دینے والا ہے، جو ممتحن ہے، امتحان دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات خود ہی فرماتے ہیں کہ 100 کا 100 نمبر لیے ابراہیم نے، 100 کا 100 نمبر حاصل کیے، فَأَتَمَّهُنَّ، 100 کا 100 نمبر حاصل کیے۔ ویسے امتحانات تھے۔ اس کے آگے کی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور امتحانات کی گزری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات میں گزر گئی، اور ابراہیم امتحانات میں کامیاب ہوتے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی کی، ان سے ایک بھی اولاد نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں سفر میں جا رہے تھے اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھی۔ راستے کا جو ماحول تھا، راستے کے جو حاکم وقت تھے، وہ بڑا ظالم تھا۔ وہ آتے جاتے راستوں کے قافلوں کو روکتا تھا، سواروں کو روکتا تھا، اور ان کے ساتھ اگر کوئی حسین جمیل لڑکی ہو، خوبصورت عورت ہو،
تو ان کے ساتھ وہ حاکم موت منہ کالا کرتا تھا، اس پر ظلم کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ کہیں سفر میں جا رہے ہیں، وقت آ گیا، پہرے داروں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور حاکم وقت کے پاس حاضر کیے، ان کی بیوی کو بھی حاضر کیے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ کر حاکم وقت نے اس کی نیت بدل گئی، ظلم کرنا چاہا، زیادتی کرنا چاہا، قدرت خداوندی سے نہ کر سکے، کانپ گئے، حدر گئے، پھر معافی مانگنے لگے، مجھے معاف کر دو، تو اپنے رب سے دعا کرو میں اچھا ہو جاؤں۔ عورت نے دعا کی، معاف کر دیا، وہ حاکم موت اچھے ہو گئے۔ پھر جب اس کی روانگی ہو رہی تھی تو حاکم وقت نے اپنی ایک بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا، خادمہ بنا کر، جاؤ اس کو اپنی خدمت میں رکھ لو، تم نیک ہو، یہ بیٹی بھی میری نیک ہے، یہ تمہارے لائق ہے تمہاری خدمت کرے۔ روانہ کر دیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے چل کر اس لڑکی سے شادی کی جو خادمہ بنا کر پیش کر دیا گیا تھا، اس سے شادی کی، اور اسی کو حضرت حاجرہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت حاجرہ سے شادی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت لمبی عمر ہو گئی، آپ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گئے، ابھی تک آپ کی کوئی اولاد نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما۔ فوراً دعا قبول ہو گئی، فوراً دعا قبول ہو گئی، بشارت ملی، فبشرناہ بغلام حلیم، دعا قبول ہو گئی، بشارت ملی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پیر سے ایک لڑکا پیدا ہوا، ایک بچہ پیدا ہوا، بہت ہی خوبصورت بچہ۔ اب بچہ پیدا ہوتی اللہ نے حکم دیا، پھر ایک امتحان آ گیا، امتحان کا پرچہ اللہ نے پھر ڈالا کہ میرے خلیل تم بچے سے محبت نہیں کر سکتے، میں نے تم کو اولاد دیا ہے، تم کو اپنے اولاد کو اور اپنی بیوی کو تم سے دور کرنا ہوگا، جدا کر دینا ہوگا، دور میں لے جا کر چھوڑ کر آنا ہوگا۔ کہاں چھوڑوں میرے رب، کدھر لے جا کر چھوڑوں؟ حکم ہوا روانہ ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام سواری کا انتظام کرتے ہیں، اپنی بیوی کو، اپنے لخت جگر کو بٹھاتے ہیں، اور کھانے پینے کے واسطے مشکیزے میں تھوڑا پانی اور چند کھجوریں لے کر روانہ ہو گئے۔ اب آگے روانہ ہو رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، کہاں منزل ہے کوئی پتہ نہیں، کہاں رکنا ہوگا کوئی معلوم نہیں، بس میرے رب کا حکم ہے، میرے خالق و مالک کا حکم ہے، چلو، چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے، ہفتہ چلے، مہینہ چلے، کتنے دنوں کے بعد ایک چٹیل میدان آیا۔ وہ میدان میں پہنچ کر حکم ہوتا ہے کہ میرے خلیل اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو اس بیابان جنگل میں، اس وادی میں، اس کھلے میدان میں چھوڑ ڈالو، اتار دو سواری سے۔ آپ اتار دیے، کھلا میدان، چٹیل میدان ہے، دور دراز تک کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ چرند نظر آتے ہیں، نہ پرندے نظر آتے ہیں، چٹیل میدان۔ اس کھلے میدان میں
ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے واسطے، اپنے رب اپنے خالق اور مالک کو راضی و خوش کرنے کے واسطے اس کھلے میدان میں اپنی بیوی کو اور اپنے لخت جگر کو نیچے اتار دیتے ہیں، اور کھانے کے واسطے جو چند کھجوریں تھیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، پینے کے واسطے مشکیزے میں جو تھوڑا پانی تھا ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور واپس ہی روانگی فرماتے ہیں۔ بیوی نے جب دیکھا کھلا میدان میں، چٹیل میدان میں، جہاں پر چرندے پرندے نظر نہیں آتے، دور دراز تک کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس کھلے میدان میں مجھے چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، تو پیچھے سے دامن خلیل کو پکڑ لیا اور کہنے لگی، کہاں آپ اس کھلے میدان میں مجھے چھوڑے جا رہے ہیں؟ کہاں آپ مجھے چھوڑے چلے جا رہے ہیں؟ میرا چھوڑو، کم سے کم اس بچے کے اوپر تو رحم کیا ہوتا، اس بچے کے بارے میں جو سوچا ہوتا، اللہ نے جو آخر عمر میں ہمیں عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تم کو اور اپنے معصوم لخت جگر کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جو ہی اللہ کے حوالے کا لفظ آنا تھا، بیوی نے دامن خلیل کو چھوڑ دیا اور کہا کہ جو اللہ، جو رب آتش نمرود میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، نمرود کی آگ میں جو اللہ تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، وہ اللہ اس کھلے میدان میں میرے اور میرے لخت جگر کی حفاظت کرے گا۔ آپ آگے روانہ ہو گئے، چلے گئے، دور پہنچے، جب پھر کر دیکھے تو اسماعیل آپ کا لخت جگر اور آپ کی بیوی اب نگاہ سے اوجھل ہو چکی، اب نظر نہیں آ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پر دعا فرمائی، ان کی حفاظت کے واسطے ایک دعا فرمائی۔ ابراہیم آگے روانہ ہو گئے، اور اس کھلے میدان میں اسماعیل، ابراہیم کا لخت جگر اور ان کی بیوی سیدہ ہاجرہ، ماں بیٹی اکیلے کھلے میدان میں، چند کھجوریں تھی ختم ہو گئیں، مشکیزے کا پانی بھی ختم ہو گیا، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، آخر انسان ہے، بشر ہیں، کب تک بھوکے پیاسے رہیں؟ جب کمزوری آ گئی تو تھنوں سے دودھ بھی سوکھ گیا، بچہ پیاس کے مارے، بھوک کے مارے تڑپ رہا ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، آخر ماں کا دل ہے، ماں کو بچے سے محبت ہے، جب کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، تمام امیدیں ختم ہو گئیں، تو سیدہ حاجرہ نے ادھر ادھر تلاش کرنے کی کوشش کی، نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہے کہ دور میں پانی چمک رہا ہے، لگتا ہے کہ وہ پانی ہے۔ سیدہ حاجرہ دوڑتے وہاں گئیں، دیکھا تو پانی نہیں، وہ پتھر ہے، دھوپ کی وجہ سے چمکتا ہوا نظر آیا۔ پھر دوڑ کر اپنے بچے کے پاس آتی ہے، پھر دوسری طرف نگاہ دوڑاتی ہے تو وہاں چمکتا ہوا نظر آیا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پانی کا انتظام ہوگا، لیکن دوڑ کر گئی تو وہاں بھی پانی کا انتظام نہیں تھا۔ پھر بچے کے پاس دوڑ کر آتی ہے، پھر نگاہ اٹھاتی ہے، لگتا ہے کہ پانی ہی ہوگا، پھر دوڑ کر جاتی ہے، پانی نہیں، دھوپ کی وجہ سے پتھر چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر دوڑ کر بچے کے پاس آئی، جب اس طرح سے سیدہ حاجرہ نے صفا اور مروہ پر 7 چکر لگائی، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ قدرت خداوند جوش میں آتی ہے، اور فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ، جلدی جاؤ، اور اسماعیل کے ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور اسماعیل بھوک کے مارے، پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، اپنے پاؤں کو، ایڑیوں کو زمین پر مارتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت، اللہ کے حکم سے وہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ان کی ایڑیوں کے نیچے سے جو مٹی میں لگتی تھی، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ سیدہ حاجرہ جب واپس آتی ہے، دیکھتا ہے کہ پانی نکل رہا ہے زمین سے، تو حاجرہ نے اس پانی کو چاروں طرف سے باندھ دیا، روکا اور کہا کہ زمزم رک جا، پانی کو روک دیا گیا، اور وہ پانی پینے لگی۔ ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام پانی پی رہے ہیں، ان کے والد محترمہ سیدہ حاجرہ وہ پانی پی رہی ہے، اور پانی پی کر صحت یاب ہو گئے، پانی پی کر صحت یاب ہو گئے،
اور چند دنوں کے بعد ذرے دنوں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں اپنے قدرت کا ظہور فرمایا کہ قبیلہ یہ قافلہ ادھر سے جا رہا تھا، دور سے جا رہا تھا، جب دیکھا کہ اس جگہ پر دور سے کچھ چرندے پرندے نظر آ رہے ہیں تو قافلہ کے سردار نے کہا کہ وہ پرندے جو نظر آ رہے ہیں اس کی علامت ہے کہ وہاں کچھ پانی کا انتظام ہے، چلو۔ جب قافلہ والے وہاں پہنچے دیکھا تو ایک نیک سیرت خاتون ہے، اس کا ایک بچہ ہے اور وہاں پانی کا انتظام ہے۔ اجازت ملتی جب پانی پیے، جانوروں کو پلایا تو خوب اچھا صحت یاب ہو گئے۔ تو قبیلہ کے قافلے کے سردار نے، قبیلہ بنو جرہم کے سردار نے اس عورت سے اجازت مانگی کہ ہمیں یہ رہنے کے لیے اجازت دی جائے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں گھر آباد ہو گئے، پھر وہاں بستی کی شکل اختیار کر لی۔ اسی جگہ پر آج مکہ شہر آباد ہے، اسی جگہ پر خانہ کعبہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند مراحل تھے جو میں نے آپ کو مختصر انداز میں بیان کیا کہ ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیابی حاصل کی، اس کے بعد پھر قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ انشاءاللہ آپ کو میں آئندہ دوسرے بیان میں اس کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح سے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اپنی محبت کو ڈالا تھا اور ہر امتحان میں کامیابی حاصل کیے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمارے پر امتحانات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہم تمام حالات کو برداشت کریں، صبر کریں، ہر حال میں اپنے رب کو راضی خوش کرنے کے واسطے، تمام چیزوں کو ادا کرنے کے واسطے، ہر حکم کو ادا کرنے کے واسطے ہر دم ہم تیار رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔